بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا زرعی ملک ہے اور ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ہم اس ریڑھ کی ہڈی کو اپنی نااہلی کے ذریعے اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں۔ رزق رب کریم کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک جو ہمیں گندم کی نعمت عطا فرما رہے ہیں، اسے زحمت نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ کا انعام اور فضل سمجھا جائے۔ تاہم ذہن اور پلانے کی ضرورت ہے۔ مصر اسلامی ملک ہے، سالانہ 1 کروڑ ٹن گندم برآمد کرتا ہے۔ وہاں ہمارا سفیر بیٹھا ہے، اسے ٹارگٹ دیں کہ 20 لاکھ ٹن گندم تم نے ان کو ایکسپورٹ کرنی ہے۔ ایران کو صرف کنو امپورٹ کرنے کی بجائے گندم بھی امپورٹ کی جا سکتی ہے۔ اگر کوشش کی جائے تو سری لنکا ہم سے 4 سے 5 لاکھ ٹن گندم خرید سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اپنی ضرورت سے تقریباً 15 لاکھ ٹن کم گندم پیدا کرتا ہے۔ ماضی میں تو یہ صوبے جا کے کہیں جنوری میں پنجاب سے گندم خریدتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ان کی اپنی گندم ہوتی ہے وہ پہلے کھاتے ہیں اور وہاں سے ہی ساتھ والے ملکوں میں آٹا سمگل کیا جاتا ہے۔ صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دوستوں سے رابطہ کیا جائے کہ آپ نے جو پنجاب سے گندم اپنی ضرورت کے لیے 4 ماہ بعد خریدنی ہے، برائے مہربانی وہ ابھی خرید لے۔ افغانستان میں بھی اب گندم کی اشد ضرورت ہے۔ وہاں بھی ایک پلانے کے ذریعے گندم امپورٹ کی جا سکتی ہے۔ UNO کا وہاں فوڈ پروگرام تو شاید نہ چل سکے، جس کا بھی پروگرام وہاں چلے، ان سے روابط بڑھا کر ہم 5 سے 10 لاکھ ٹن گندم وہاں بڑی عزت کے ساتھ فروخت کر سکتے ہیں، نہ کہ وہاں اسمگل ہو۔ باقی ہم نے اپنی ضرورت کا 90% کھانے کا تیل ملیشیا سے پام آئل کی شکل میں لیتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، پاکستان سالانہ 600 یا 800 ارب روپے کا تیل ملیشیا سے درآمد کرتا ہے۔ تو بارٹر سسٹم جو میاں شہباز شریف افغانستان کے ساتھ متعارف کروایا تھا، اس بارٹر سسٹم کے تحت ہم ملیشیا سے ہم کھانے والا تیل لے رہے ہیں۔ انہیں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بدلے ہم سے گندم لے۔ ان کی ضرورت 25 سے 30 لاکھ ٹن تک ہو جاتی ہے، لیکن انہیں 10 سے 20 لاکھ ٹن گندم بارٹر سسٹم کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہمارے سفیر کیا کر رہے ہیں، انہیں بھی ٹارگٹ دیا جائے۔ ہمارے وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، فنان منسٹر کہاں ہیں؟ انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے دوست ممالک سے رابطہ بڑھا کر گندم کی خریداری پر مائل کریں۔ میاں شہباز شریف صاحب، یہ پلاننگ جنگی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب جو تجویز دی ہیں، آپ سے گزارش ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کے مسئلے کو آپ خود دیکھیں۔ رب کریم نے جو رزق دیا ہے، آپ اس رزق کے ڈسٹریبیوٹر بنیں اور فہم و فراست کے ساتھ اس گندم کی تقسیم کا عمل یقینی بنائیں۔ یہ حقیقت ہے، عالمی سطح پر خصوصاً گندم کی پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، بین الاقوامی سطح پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، خاص طور پر گندم کی انٹرنیشنل لیول پر قیمت بڑھ رہی ہے۔ دنیا میں 55 سے 60 کروڑ ٹن گندم سالانہ استعمال ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ تو مکی استعمال ہوتی ہے۔ وہ 60 کروڑ ٹن میں سے 11 کروڑ چائنا پیدا کرتا ہے، 10 کروڑ ٹن انڈیا پیدا کرتا ہے اور ہم 2.5 سے 3 کروڑ ٹن پیدا کرتے ہیں۔ آسٹریلیا بھی اس مرتبہ اتنی زیادہ گندم پیدا نہیں کر پایا، لہذا گندم کے اس مسئلے کو تدبیر کے ساتھ نمٹا جائے۔ باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہمارے سفیر، جن کو آرام کرتے ہوئے تھکن محسوس نہیں ہو رہی۔ جب سے پاکستان بنا ہے، ہم نے سفیر دوسرے ممالک میں بھیجے ہوئے ہیں۔ وہاں عیاشیاں مستیاں تو ان کی عروج پر ہیں، لیکن یہ مجال ہے کسی کو ملے یا کسی کا کام کریں۔ اب یہ گندم کا موقع ہے، تمام خارجہ سیکرٹریوں کو موقع دیں، یہ گندم ایکسپورٹ کریں اور کل کو چاول بھی آپ نے ایکسپورٹ کرنے ہیں، جبکہ 2 سے 3 ارب ڈالر کاٹن کا ٹارگٹ بھی دیں۔ انڈین ایمبیسی جس طرح فارن کنٹریز میں بیٹھ کر زور لگا رہی ہیں کہ اپنی ایکسپورٹ کس طرح بڑھائی جائے، ہمارے فارن سفیر کو مقدس گائے نہیں جو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے۔ یہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی کوئی کام کرنا چاہیے۔ قوم کے خون پسینوں کی کمائی سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کی عیاشیاں برداشت کی جاتی ہیں، لہذا ان کو بھی اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ان کی عقل پر ماتم ہی کرنا ہوگا۔ اس گندم کی وجہ سے بی بی مریم صاحبہ اور میاں شہباز شریف صاحب گھبرائیں نہیں، بلکہ فہم و فراست سے مثبت راستے تلاش کریں۔ کسانوں کو خراب کرنے کی بجائے ان سے 39 روپے گندم خریدیں۔ انہوں نے مہنگی کھادیں، بیج، دوائیاں اور مہنگا ڈیزل استعمال کیا ہے، تو ان کو خراب کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔
आखिर में किसान भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, जब चावल की कीमत बढ़ी थी, गंदम की कीमत बढ़ी थी, उस वक़्त गरीब आवाम ने ना ही इतजाज किया था और ना ही शोर किया था। हुकूमती फैसला मनो अन कबूल करते हुए तमाम चीज़ें हुकूमती रेट पर ख़रीदी थी, बल्कि उससे महंगी भी खरीदी थी। अब आप भी थोड़ी फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए इतजाज करने की बजाय हुकूमत की पॉलिसी को फॉलो करें। अगर इसमें कुछ बातें हैं तो हुकूमत को अपनी तजावीज़ पेश करें, ना कि इतजाज करके मुल्क का अमन ख़राब करें। बहुत शुक्रिया।